कहते हैं ना, मीठा खाने से और मीठा बनाने से जो है ना आपका मूड अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह बच्चे भी बस जब मीठा देख लेते हैं ना तो उनका मूड ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। ख़ास तौर जब आपके घर आइसक्रीम आती है तो आपके बच्चे भी इसी तरह से बिहेव करते होंगे। तो मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा आइसक्रीम के दीवाने हैं। केक, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं आम तौर पे, और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी इनके पापा की इवनिंग शिफ्ट होती है तब इनके यही कोशिश होती है कि पापा से कुछ ना कुछ स्पेशल जो है ना वो मंगवाया जाए। तो बेशक इनको नींद भी आ रही होती है, लेकिन ना ये लोग बस ज़िद कर रहे होते हैं कि पापा कुछ ना कुछ लेके आना। तो इनके पापा 11 बजे रात को ड्यूटी से आए थे, तो फिर उन्होंने ना बोला कि क्या खाओगे, तो इन्होंने बोला आइसक्रीम खाएंगे। तो बस इसी तरह से ना आइसक्रीम हमारे घर में आई और हमने बहुत ही इंजॉय किया। और वैसे भी थोड़ी थोड़ी गर्मी आना स्टार्ट हो गई है, तो इससे ना बहुत ही अच्छा सा जो है ना वो हमें मज़ा भी आ रहा होता है खाने का। और दूसरा ये कि बच्चे हैं तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो मैं तो इतनी ज़्यादा नहीं इस चीज़ों को जो है ना वो पसंद करती, क्योंकि मेरा बहुत जल्दी जो है गला ख़राब हो जाता है। तो मैं कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह से ना थोड़ा दूर ही रहती हूँ। तो यहाँ देखे बच्चे कितने शौक़ से और कितने प्यार से खा रहे थे। तो माँ बाप की तो कोशिश होती है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से रखा जाए, उनको अच्छे से अच्छा खिलाया पिलाया जाए ताकि आपके बच्चे खुश रहें। और हम दोनों मियाँ बीवी भी बस यही चाह रहे होते हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चों को खुश रखें, किस तरह से हम उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करें ताकि उनकी ज़िंदगी में ना कोई कमी या कमज़ोरी ना रह जाए। तो यहाँ देखिए ये शाम का टाइम था, तो बच्चे बस ज़िद कर रहे थे कि हमें भी पकोड़े वगैरह खाने हैं। और इनकी अब ना रूटीन ही बनती जा रही है कि जब शाम होती है ना तो बस इनका भी दिल चाहता है कि ये सब चीज़ें हमारे घर में बने। तो इसलिए ना बस मुझे बनानी पड़ती हैं। कुछ कभी तो बाहर से ले आते हैं, तो कभी खुद ही बना लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि बच्चे कोशिश करती हूँ कि बाहर का कम ही ऐसी चीज़ें खाएं। क्योंकि जब बच्चे रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें बाहर से खाते हैं ना तो ये अच्छा नहीं है बच्चों के लिए। और वैसे भी इतना फैटी खाना खाना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ ना मैं नॉर्मल से ना चिप्स जो है ना उनको लगा के ना, आलू के चिप्स मैंने काटे थे और उनको उनके उसके अंदर ना मैदा डाला और बेसन डाला और थोड़ा सा मैंने ना वो डाला कॉर्नफ्लोर पाउडर। तो इससे ना इतना अच्छा सा इसका जो है ना फूले इतने अच्छे बने और इतने प्यारे बने कि मैं आपको क्या बताऊं। तो बच्चों ने बहुत ही शौक़ से खाए। तो इसके अंदर मैंने चाट मसाला और नमक मिर्ची भी डाली थी, तो ये बहुत ही टेस्टी बन गए थे। तो बच्चों के लिए मैंने फिर सोचा कि बाहर से इनका पापा भी ड्यूटी पे गए हुए थे, तो फिर मैं इनको ना ज़्यादा बाहर जाने नहीं देती। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो इससे आज इनका जो है ना ये इनको खिलाया जाए ताकि इनका शौक़ भी पूरा हो जाए। और दूसरा घर का जो है ना वो हेल्दी खाना अच्छा होता है। तो यहाँ आलू के सिंपल से मैंने बनाए और देखे ये किस तरह से क्रिस्पी बने थे। और इसके अंदर जो आलू के पीस मैंने डाले थे ना वो भी बहुत ही पतले पतले से काट के डाले थे। तो इस तरह से बस मैंने इसके काफ़ी मैंने जो इसका पेस्ट बनाया था थोड़ा सा गाढ़ा बनाया था, इसीलिए ना इसके ऊपर अच्छी सी लेयर आ गई ताकि ना ये बच्चे फिर ना शौक़ से खा लेते। अगर बिल्कुल पतला पतला सा हो ना तो फिर बिल्कुल नहीं उसके ऊपर जो है ना वो नहीं आता, और फिर बिल्कुल सादा सादा से जो है ना वो आपके चिप्स बनते हैं। तो मैंने थोड़ा सा इसको डार्क करने की कोशिश की थी ताकि इसके ऊपर अच्छी सी लेयर आ जाए और वो फूल भी रहे थे। और इस तरह से ना बहुत ही प्यारे मेरे जो है ना ये बने थे आलू के पकोड़े बना रही थी मैं, चिप्स वगैरह। और इसको मैं बहुत ही अच्छे से इसको लाइट सी जो है ना आंच पे मैंने फ्राई किया और गोल्डन ब्राउन किया। तो ये बहुत ही प्यारे से बन रहे थे। तो बाकी ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। और साथ में थोड़े पापड़ भी बनाए और रोटी बनाई, और शाम का टाइम बस हमारा इसी तरह से गुजरा। क्योंकि जब गैस आने वाला होता है ना तभी हम लोग जो है ना वो खाना वगैरह खा लेते हैं। तो गैस जब आता है तब हम लोग लेट फिर पकाते हैं, क्योंकि गैस भी आपको पता है 3 बजे आता है। तब तक उतनी देर पहले ही बच्चों को भूख लग जाती है 1 डेढ़ बजे, तो फिर मुझे बनाना पड़ता है। और यहाँ मैं बना रही थी आलू गोभी। तो आलू गोभी भी मैं आपको के साथ मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर किया। मैं सिंपल ही बस बनाती हूँ ताकि ना बच्चे खा सके। अगर बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले डालो ना तो एक तो बच्चे खा भी नहीं पाते, दूसरा ये होता है कि जितनी आप लाइट ग़िज़ा को बना के खाएंगे ना और उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि हर चीज़ आप लाइट बना के खाएं ताकि आपके जो है ना वो मैदे पे असर ना हो और मिर्ची मसाले ना हो। तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। दूसरा ये
کہ آپ کو کبھی بھی جلن کا یا کچھ ایسا بدہضمی کا پرابلم وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں دیکھیں میں نے بس لائٹ سی جو ہے نا وہ آلو گوبھی بنائی تھی اور ساتھ میں بنا رہی تھی روٹی۔ تو جب میں ہیوی ان کو کھانا بنا کے دیتی ہوں آئل میں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ دوسری دفعہ جو ہے نا میں وہ پراٹھا نہیں بناؤں، تو میں ان کو نا بس سوکھی روٹی بنا کے دے رہی تھی، اور اس طرح سے نا بس ان کو ساتھ ساتھ آلو گوبھی بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ روٹی بنا رہی تھی۔ تو بس آج میرا لائٹ سا ہی جو موڈ تھا، کیونکہ آج اتنا زیادہ روز بھی آپ باتیں کر کر کے جو ہے نا وہ بندہ نا عجیب ہی اس کا سسٹم ہو جاتا ہے۔ ہر روز اتنی ہیوی کھانا کھانا بھی نا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ہیوی باتیں سننا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ نا ہلکا پھلکا سا کھانا اور ہلکا پھلکا سا ولاگ جو ہے نا وہ گھر کی روٹین وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں میں نے کس طرح سے یہ بنا رہی تھی روٹی، سوکھی روٹی بنا رہی تھی، تو اس کو گیس کے اوپر سیک رہی تھی۔ تو اس طرح سے نا بچے بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں۔ اور یہ میرا بیٹے نے کیمرہ پکڑا ہوا تھا، تو وہ اتنا زیادہ ہلاتا ہے کہ مجھے کیمرہ دوبارہ نہ یہ پکڑائے۔ تو بچوں کا کیا کیا جائے، بچے کام کرنے سے نا بس ایسے ہی کترا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں ہم لوگ نیچے آ گئے، تو نیچے آ کے میں نے صفائیاں وغیرہ کی ہے، تو دوپہر کا ٹائم تھا۔ آج کل بچوں کی ایگزامس ہے تو وہ جلدی آ جاتے ہیں، تو تھوڑا سا میں ان سے نا ہیلپ لے لیتی ہوں تاکہ میری بھی تھوڑی سی مدد ہو جائے۔ تو یہ چادریں وغیرہ میں نے سوچا، میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ آپ چادریں وغیرہ ڈال دو، باقی جو بھاری کام ہوگا نا وہ میں خود کر لوں گی۔ تو اس طرح سے بچوں کی تھوڑی سی ہیلپ لی، اور میں نے نا یہ کام کرنا جو ہے نا شروع کر دیا۔ اور یہ ہے کہ بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ مل جل کے نا جلدی کام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اکیلے ہی لگے رہتے ہو نا تو کام کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسرے دن پھر مجھ سے نا اٹھا بھی نہیں جا رہا ہوتا۔ کچھ ایج ایسی ہو گئی ہے، کچھ پاؤں کی تکلیف ہے، کمر کا مسئلہ ہے، تو مجھے نا بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اگر میں اکیلی کام کرتی ہوں نا تو میرے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے تھوڑی بہت بچوں کی ہیلپ لازمی لینی پڑتی ہے۔ تو بچے بھی مدد کر دیتے ہیں، شکر ہے خداوند کا، بچے بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اور یہاں بس ہم لوگ نا ساری چادریں وغیرہ ہم نے جو ہے نا وہ ڈالی، اور سب سے پہلے میں نے ڈسٹنگ وغیرہ کی تھی، کیونکہ ڈسٹنگ کرنا نا ضروری ہو جاتا ہے۔ اوپر سے نا مٹی دھول آ رہی ہوتی ہے اور چیزیں بہت زیادہ خراب ہو رہی ہوتی ہیں، اور میں کوشش کرتی ہوں ایک دفعہ جھاڑو لگانے سے پہلے ڈسٹنگ کروں اور ایک دفعہ بعد میں ڈسٹنگ کروں۔ تو اس سے نا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ پھر مٹی نہیں ہوتی، ورنہ چادروں کے اوپر مٹی جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایریا نا تھوڑا کھلا کھلا سا ہے نا، تو اوپر سے سیڑھیوں سے نا مٹی آنے کی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے ٹیبل کا جو کپڑا بنایا ہوا ہے، جو کہ فریل والا کپڑا بنایا ہوا ہے، ساری ارد گرد اس کی فریل لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ نا ٹیبل کے اوپر بہت پیارا لگتا ہے، اور صوفے کے بھی میں نے اسی طرح سے کپڑے بنائے ہوئے ہیں فریل والے۔ تو اس طرح سے نا بس چھوٹی چھوٹی محنت کر کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آرگنائز کر کے نا ہم عورتیں بہت خوش ہو رہی ہوتی ہیں۔ سوری۔ اور یہاں دیکھیں یہاں بچے بھی جھاڑو لگا رہے تھے۔ تو یہاں اتنا کچرا وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی نا اگر آپ چیزوں کو صاف کرتے رہتے ہو تبھی آپ کا گھر جو ہے نا وہ ویل مینٹین رہتا ہے، ورنہ نا کچھ کہیں نہ کہیں سے دھول مٹی آ کے آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ جلدی جلدی چادریں دھوؤں، جلدی جلدی کلین دھوؤں، تاکہ نا مجھے مٹی زیادہ گند سے نا بہت زیادہ الجھن ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک تو پھر اتنا زیادہ کام کرنا نا بہت زیادہ الجھ جاتا ہے بندہ، کہ اگر بہت زیادہ کلین گندے ہو، بہت زیادہ چادریں گندی ہو نا تو انہیں دھوتے دھوتے بھی آپ کی نا شامت ہی آ جاتی ہے، کیونکہ ایک ہی گھنٹہ لائٹ آتی ہے، اور ایک گھنٹے میں مجھے 1 سے 1.5 گھنٹے میں مجھے کپڑے دھونے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نا میں زیادہ چادریں گندی نہیں ہونے دیتی، بس فٹافٹ سے ان کو دھوتی ہوں۔ 2-3 دن یا ہفتے میں 2 دفعہ تو میں لازمی جو ہے نا وہ پورے اپنے گھر کی چادریں وغیرہ چینج کرتی ہوں۔ تو اس سے میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ میرا سارا کام جو ہے نا وہ پینڈنگ میں نہیں جاتا، اور دوسرا یہ کہ میں آرام سے اپنا کاموں کو کرتی رہتی ہوں۔ اور یہاں دیکھیں سارا بھی جو ہے نا وہ لگی ہوئی تھی، اپنا ہمیں تنگ کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا یہ ہم لوگ کلین وغیرہ بچھا رہے تھے۔ تو بچے ہیں، بچے بس اسی طرح سے کرتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ بس اسی طرح میں ان کا نا بتا بھی رہی تھی کہ کس کس طرح سے نا کام کرنا ہے۔ تو میں بچوں کی ہیلپ لازمی لیتی ہوں، کیونکہ بچے یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے اگر باہر چلے جائیں تو اس سے بھی مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ بچے کہیں جھگڑا نہ کریں یا کچھ ادھر ادھر جانے سے نہیں، میں بہت ڈرتی ہوں۔ تو اس لیے میں ان کو زیادہ سے زیادہ نا اپنے ساتھ انگیج کر کے رکھتی ہوں۔ یہ ٹیوشن بھی جاتے ہیں، 2 بجے جاتے ہیں اور 6 بجے آتے ہیں، تو یہ بھی کافی ان کا لمبا ٹائم جو ہے نا وہ ٹیوشن پہ بھی جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے۔ تو میں ان کو نا جب یہ ایگزامز دے کے آتے ہیں تو ان کو کھانا وغیرہ دے کے نا تو ان کو میں ٹیوشن بھیج دیتی ہوں نہلا دھلا کے۔ تو
تو اس طرح سے نا بس اچھا خاصا ان کا ٹائم جو ہے نا وہ ٹیوشن میں بھی جو ہے نا وہ یہ دیکھو کہ ایسے دڑل سے اس نے رکھا ہے ٹیبل، تو میں اس کو یہی بول رہی تھی کہ ٹیبل اس طرح سے ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں بچوں کو سکھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ کس طرح سے آپ کرو کام، کس طرح سے، اس طرح سے نہ کبھی انسان کی طبیعت وغیرہ بھی خراب ہونا تو بچے آرام سے پھر اپنا گھر جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو بالکل ہی نازک طریقے سے ان کی دیکھ بھال کرو گے نا تو آگے جا کے ان کے لیے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے تو اتنے ہائی فائی لوگ نہیں ہیں، ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں ہر گھر کا کام خود ہی ارینج کرنا پڑتا ہے، تو بچوں کو لازمی ہمیں سکھانا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں یہ میرا گلدان جو کہ میں نے تقریباً 400-500 کا گلدان میرا بن گیا تھا۔ 100 روپے کا نیچے والا جو ہے نا وہ میں نے لے کے آئی تھی، اور 300 والے جو ہے نا اوپر والے بنچ تھے اس کے، تو یہ 600-700 کا نا میرا اچھا سا گلدان بن گیا، اور مجھے بہت زبردست لگتا ہے یہ۔ آپ بھی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور میں شکر گزار ہوں اپنی اس بہن کا جس نے مجھے اتنا پیارا سا کمنٹ کیا، تو ان کا نام نازلین ہارون ہے۔ تو تھینک یو بہن، آپ اسی طرح سے پیار اور محبت سے مجھے کمنٹ کرتی رہے، اور اگر آپ نے مجھے جو ہے نا لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کیجئے، کیونکہ آپ کے پیار کی، آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ میرا بھی چینل بہت نیچے جا رہا ہے، تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ اپنے چینل کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، بہت کوشش کر رہی ہوں کہ اچھے سے اچھے ولاگ بناؤں تاکہ آپ لوگوں کو پسند آئے اور آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ میرا فائنل لک ہے۔ میرا گھر بہت چھوٹا سا ہے، 1 کمرے کا گھر ہے، 1 کمرہ اوپر 1 کمرہ نیچے ہے۔